ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ آج خصوصی اس سیگمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے روح رواں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے درمیان ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں دنیا خدمت خلق کا سفیر کہتی ہے۔ 1999 میں بڑے ارادوں اور محدود وسائل سے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے والے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے آج اس ادارے کو دنیا کے ایک بڑے فلاحی نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ان کا مشن صرف بھوک مٹانا نہیں بلکہ انسانیت کو عزت نفس کے ساتھ جینا سکھانا ہے۔ انہوں نے سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کو ڈیجیٹل دنیا کا شاہ سوار بنایا تاکہ ہمارا نوجوان اچھی آمدنی کما کر ملک کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اچھا، ان کا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ پاکستان کو سود جیسی لعنت سے پاک کرنا ہے اور اس ملک کو قرضے کے بوجھ سے نجات دلا کر ایک خود مختار ریاست بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت یہاں تشریف فرما ہے، باقی گفتگو تو پھر حضرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئی ڈی ایس نیٹ ورک جو الحمدللہ پچھلے 5 سال سے استقامت کے ساتھ فروغ علم دین اور فروغ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جہد مسلسل کر رہا ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں اس کو سنا اور دیکھا جاتا ہے، تو یقیناً جو آپ کی خدمات ہیں وہ بھی ہمارے بہت سارے ناظرین، بہت سارے تو جانتے ہیں اور بہت سارے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنا بڑا ویژن، اس کو کس طرح بندہ لے کر چلتا ہے، راستے میں کیا مشکلات آتی ہیں اور مشکلات کو فیس کس طرح کیا جاتا ہے۔ بہت ٹپیکل گفتگو میں آپ سے نہیں کرنے والا، خاص باتیں آج آپ سے کروں گا، کیونکہ اگر مکمل سیلانی کو ڈسکس کرنا پڑے تو پھر ہمیں پوری سیریز کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے، جب حضرت کے مین جو معاملات ہیں اس کو ہم یہاں سنیں گے حضرت سے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے تلے، اس کے تحت اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو قبلہ سب سے پہلے ارشاد فرمائیے کہ ایک تو سیلانی کا بنیادی تعارف جس طرح آپ کروانا چاہیں یہ بھی مختصر سا کروا دیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بڑے ویژن ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں، خاص طور پہ کہ پاکستان کو آپ سود سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا منصوبہ ہے، کس طرح یہ منصوبہ پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کرے گا، اور ابھی ہم اس مقصد سے کتنا قریب ہیں؟ بہت شکریہ جزاک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 1999 کا تذکرہ آپ نے کیا، جی قبلہ۔ 4-5 ایسی چیزیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کروا دی کہ جس کی وجہ سے آج یہ دن ماشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوئے۔ الحمدللہ۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس ادارے کا قیام ہوا 10 محرم کو، سمجھیے، واہ 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 واہ، یوم عاشور کے دن۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ دوسرا، اس ادارے کا نام رکھا گیا ایک اللہ کے ایسے ولی کے نام سے جو 300 سال پہلے دنیا سے تشریف تو لے گئے تھے لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ محمد الدین سیلانی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہم پر احسان کیا کہ ہماری زبان سے جملے نکلوائے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، جو کہ عقل سے ماورا بات ہے۔ یہ بھی منہ سے نکلوائے گئے، ہم نے نہیں نکالے، قدرت نے نکلوا دیے۔ ماشاء اللہ۔ قرآن پاک میں جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، جی۔ اور اگر قرآن پاک کے بعد اگر کسی بڑی کتاب کا نام لیا جائے تو وہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کو کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا انما الاعمال بالنیات۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے تقوی کی نیت نصیب فرما دی کہ اس کو ہم تقوی کی بنیاد پر رکھیں گے، اس ادارے کو، جس کا مقصد جو ہے وہ صبح قیامت تک اس تقوی کی بنیاد پر مسجد سرکار نے مسجد کو کا قیام کیا، جی، مسجد قباء، تو اس تقوی کا تصور جو ہے ہمارے دماغ میں اللہ نے خود ہی ڈال دیا۔ تو یہ ادارہ اب صبح قیامت تک رہے گا، یہ تو طے ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم جتنے لوگ وہاں تھے، ہم لوگ میں سب دنیاوی اعتبار سے مکمل
اللہ نے مستغنی کیا ہوا تھا، کسی کو کوئی بھی پانی کے گلاس کی بھی جو ہے خواہش نہیں تھی. تو یہ 4-5 باتیں تو یہ ہو گئیں جس نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا. الحمدللہ. اچھا یہ کہ آپ نے جو 2 سوال کیے کہ آپ سود سے پاکستان کو کیسے پاک کریں گے جی اور پاکستان کو IMF کی اور ورلڈ بینک کی غلامی سے کیسے نکالیں گے، یعنی آپ واہ واہ قرض سے کیسے واہ واہ. تو یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ریاست نے آج سے 4 سے 4.5 سال پہلے یہ ہماری عدالت نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ 2027 میں ساری بینکیں جو ہے نا وہ بالکل سود سے ختم کر دی جائیں گی. اس پہ 1 سال اور باقی رہ گیا ہے. واہ. اللہ کا فضل ہے کہ سیلانی کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم میمن، الحمدللہ. اور ہمارے پاکستان کی سب سے قدیم مسجدوں میں میمن مسجد جو ہے جو ہمارے شہر کراچی کا تشخص بھی ہے. جی تو اس مسجد میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کئی سالوں پہلے ایک دارالعلوم قائم کیا اور اس دارالعلوم میں وہ تعلیم کا آغاز کیا کہ جو عام طور پر دارالعلوم میں نہیں دی جاتی تھی. ہم نے وہاں بینکنگ پڑھانا شروع کی کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ ہمیں جو 20-22 سال پہلے اسلامی بینکنگ جو ہے جی وہ شروع ہوئی ہیں تو اس وقت تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے وہاں پر ورک شروع کیا اور بچوں کو جو ہے نا جو دارالعلوم سے فارغ ہو چکے تھے درس نظامی سے، ان کو ہم نے بینکنگ پڑھانا شروع کی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہم سے ٹچ ہو گیا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایسا ٹول چاہیے تھے، ایسے لوگ چاہیے تھے کہ جو بینکنگ پڑھے ہوئے ہوں. اب اسی دوران یہ کام شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور کرم کر دیا کہ جو ہے نا اناؤنس کروا دیا عدالت کے ذریعے کہ 2027 میں، تو اس وقت سے ہم اور متحرک ہو گئے. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو بھی کہا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل صاحب کو بھی کہا، ڈپٹی گورنر سلیم اللہ کو کہا کہ پورے پاکستان کے تمام بینکوں کے تمام اسٹاف کو سیلانی پورے پاکستان کے تمام اسٹاف کو 27 سے پہلے بینکنگ کی تعلیم جو ہے اسلامی بینکنگ کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر، واہ واہ. پورے پاکستان کی واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم بھی یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا پھر کیا کیا ہم نے جو ہے ہم نے مسلسل اس کے لیے محنت یہ کی کہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ الارمنگ جو ہے ان کے قانون ڈالنے کے لیے متعدد مرتبہ اسٹیٹ بینک ہم گئے. ہم نے اس کے چیف سے یعنی گورنر اسٹیٹ بینک سے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سے، وہاں کے ذمہ داروں کو مسلسل اس بات کو یاد کرایا کہ 2027 آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے، تاکہ ابھی جو نئے آپ لائسنس ایشو کر رہے ہو اس کو کنونشنل بینک میں ایشو مت کریں. اب آپ کا ذہن بن جانا چاہیے کہ 27 میں کام ہوگا. اچھا ان کو اس طرح کے کانوں میں ڈالنے والا میں سمجھتا ہوں سیلانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو جتنے بار بار. اچھا پھر کیا کیا اللہ نے ہم مسلسل 3 سال سے جو ہے نا موئن پک میں ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وزیر خزانہ نے بھی اٹینڈنس کیا، یوٹیوب اس پہ آ گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک بھی خود بھی آیا ہے ڈپٹی، اور پاکستان کے تمام بینک ہیں، اکثر بینکوں کے صدور بھی آئے. تو بار بار ہم نے ان کو جو ہے نا اس طرح کا یاد دلایا کہ 27 آنے والا ہے، ہر سال یاد، اب اس دوبارہ مئی میں یاد دلائیں گے. اچھا پھر کیا کیا ہم نے، ایک عالمی ادارہ ہے جو بحرین میں پوری دنیا کی بینکنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کے لیے کیا کیا چیز جو ہے نا کیا ٹولز چاہیے، کیا اس کی قیودات ہیں. تو ہم وہاں پہنچے بحرین. وہاں اس ادارے نے جو ورلڈ وائڈ ادارہ ہے اس نے ہمارے ساتھ MOU کیا. اللہ اکبر، واہ واہ. تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اب یقین مارے وشے میں آپ سے پوچھنے والا تھا، یہ تو ظاہری کوشش ہے، تو تائید غیبی بھی آپ کو ملی ہوگی، تو یہ آپ نے بیان کیا. ایک نہیں لاکھوں لاکھ ملی ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے حضور. اچھا پھر یہ کہ اس کے علاوہ ہم نے مسلسل جو ہے نا یہ کام کیا کہ آخر کار کچھ بھی ہو جائے بینکوں کو جو اسلامک میں لانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھولنے کے بڑے عادی ہیں اور پھر یہ کہ بات سنتے بھول جاتے ہیں. تو پورے پاکستان میں اگر قسم اٹھا لوں تو شاید میں ڈر رہے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، جو درد کے ساتھ سیلانی پاکستان کو سود سے پاک کرنے کا کام کر رہا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کا زندہ جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ساری بات ڈاکومنٹ رہی ہے. آپ گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھ رہے ہیں، ڈپٹی گورنر سے پوچھ لیں، تمام بینکوں کے صدور سے پوچھ لیں. ہم الحمدللہ بینکوں کے صدور سے مسلسل رابطے میں بھی ہیں. اور ماشاءاللہ فیصل بینک کے ہیڈ کل بھی مجھ سے ملے، یوسف صاحب، وہ پورا کنورٹ ہو گئے. کل وہ عاطف صاحب مجھے کل ملے.
وہ جو البرکہ بینک ہے وہ پورا اسلامک ہے. تو اسی لیے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, اور مجھے امید ہے انما الاعمال بالنیات کے تحت کہ سیلانی جب بنا تھا تو ایک بوتھ سے شروع ہوا تھا, آج 1138 پوائنٹ اس کے, اور دنیا کے کئی ملکوں میں آفیشیل رجسٹر ہے. ہم امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, ٹرکی میں ہمارے بینکنگ ہے. وہاں پر بینک آف امریکہ میں ہمارا اکاؤنٹ ہے, چیس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے, ادھر یو کے میں اکاؤنٹ ہے, ٹرکی میں ہے, اور جہاں جہاں ہمارے ملک میں رجسٹر وہاں ہمارے اکاؤنٹس ہیں, وہاں برانچیں ہیں, کینیڈا میں برانچیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اچھی نیت سے شروع ہوا نا تو وہ غیبی تائید ہو رہی ہے. تو اس طرح اس معاملے میں ہم نے ایک کام جو کیا ہے کہ بار بار کو یاد کروا رہے ہیں. تو آخر کار یہ نتیجے پر آ گئے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو بینک آڑے آ رہی ہے صرف, کیونکہ آئی ایم ایف ہے نا, آئی ایم ایف وہ ہمیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا ذہن تو نہیں بنتا نا, اور ہم نے کہا کہ تو بے حرب من اللہ و رسول ہی, کوئی اللہ اور اس کے رسول جنگ کر سکتا ہے. تو یہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حضرت خواجہ محمود سیلانی کا ادارہ ہے جو ایسا ڈنڈے مار رہا ہے, اور کوئی اس کو نہیں ڈرا رہا. اللہ اکبر. یعنی کام یہاں بھی باباؤں کا فیضان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں. دیکھیں بات نسبت اللہ سے نہ ہو تو پھر کون سا بابا, جب نسبت اللہ سے ہے تو پھر کون سا اعتراض. اللہ اکبر. قبلہ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ سود کو ختم کرنے کے حوالے سے تو شاندار آپ کی کاوشیں ہیں. اب آپ کا جو یہ ویژن ہے کہ بھائی ملک کا قرضہ اتارنا ہے, تو میرا سیدھا سا اور سادہ سا سوال ہے حضور کہ ٹھیک ہے آپ کی جو کوششیں ہیں ماس آئی ٹی ٹریننگ کے حوالے سے, لیکن اس کرپشن کے ساتھ بھی کیا قرضہ اتر سکتا ہے؟ دیکھیں, رب نے کائنات کی سب سے بڑی ذات ہمارے پیارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ سرکار کو غار ثور میں معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے بڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آندھی بھیج دیتا, طوفان بھیج دیتا, بھگا دیتا, لیکن کائنات کی سب سے کمزور دیوار کو استعمال کر کے عنکبوت کو کھڑا کر دیا, اس نے جالا تان دیا. تو کائنات کی سب سے بڑی ذات کو کائنات کی سب سے کمزور دیوار سے بچایا. تو ہم کیسے بھی صحیح, لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ سارا کرپشن اور یہ چیزیں آپ کیسے نکالو. جی ہاں, انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی, آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $4 بلین ہے, جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ $1 بلین سیلانی تمہیں دے رہا ہے. اللہ, $1 ارب ہم دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کو. اس کا جیتا جاتا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کی حکومت ہے, انہوں نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا اے آئی جو ہے ویک, ایک اے آئی انڈس ویک بنایا تھا. تو ان کو مجبور ہونا پڑ گیا کہ صرف وہ اپنے پنجاب کی حد تک انہوں نے کام کیا, پورا سندھ میں دے دیا کہ تم سنبھالو. اللہ اکبر. بلوچستان میں دے دیا تم سنبھالو. یعنی حکومت کو اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ پاکستان میں اگر سب سے بڑا آئی ٹی آئی کا کام کر رہا ہے تو وہ صرف سیلانی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. حضرت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کے تحت اس وقت کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں جس سے نوجوان کو بطور خاص وابستہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے کورسز تو بہت سی یونیورسٹی کروا رہی. جب لاسٹ حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی, تو عارف علوی صاحب جو صدر صاحب تھے تو وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ڈاکٹر بھی تھے, ساتھ ساتھ آئی ٹی سے بڑے ان کو جو لگاؤ تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پورے 5 سال ہمارے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کی. جی جی. اچھا, اس کے بعد یہ حکومت آئی, اس نے بھی ہم سے پارٹنرشپ کی. بات یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ کورسز پڑھا رہی ہیں کہ جس کے پڑھانے کے بعد بندے کو 6 مہینے مزید جو ہے کسی ادارے میں کام کر کے جو ہے اس ادارے کے لیے قابل عمل بننا پڑتا ہے. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے کوشش کی اللہ کے عطا سے, وہی انما الاعمال بالنیات, ہم نے وہ کوشش کی کہ ہم اے آئی پڑھائیں گے تو اے آئی کی کئی برانچیں, ایک نہیں ہے اے آئی کی, اس کی کئی برانچیں ہیں. صحیح ہے. تو ہم وہ سب چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے ہمارے پاس سے 6 مہینے یا سال یا 1.5 سال کے بعد نکلے تو اس کے ہاتھ میں ایسا ہنر ہو کہ وہ کسی جگہ جاب کے لیے نہ جائے. اور الحمدللہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم اناؤنس کرتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کورس کے لیے جو ہے کس کو مطلب انرول ہونا ہے, تو 2025 میں 5 لاکھ بچے ہمارے انرول ہوئے ہیں. اللہ اکبر. 1 سال ماشاءاللہ. اور ٹوڈے ہم اس وقت بھی ہمارے پاس 22,500 بچے بچیاں آج
کی تاریخ میں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ. اچھا, تو یہ کہ سب سے بنیادی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا, وہی اچھی بات نیت سے. تو ہمارا بچہ اس وقت آج کی تاریخ میں اگر $5,000 بھی کما رہا ہے تو $1.5 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے. $1.5 لاکھ میں اس کو ملا سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی ہوائی بات نہیں ہے. میں کراچی میں رہنے والے بچے کو ملا سکتا ہوں جو پر منتھ $1.5 لاکھ کما رہا ہے. اپنے پاس 50 بندوں کو اس نے جاب پہ رکھا ہوا ہے, 5 لاکھ کی تنخواہ بھی دے رہا ہے, اس کے بعد اس کو $1.5 لاکھ کما رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارا دشمن ملک بھارت جو 2000 میں اس نے $1 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی, اونلی 1 بلین, اور آج اس کی 206 بلین تک پہنچ گئی. تو جب وہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں اسے نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ اکبر. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں, دیکھو بات سنو. غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لیس الانسان الا ما سعی, انسان نے جو کیا اس کو وہ ملے گا. اور ہمارے پاس 6666 آیتیں کو, جس کے جیب میں $1 ہو وہ مالدار, جس کے جیب میں $6,500 وہ مالدار. ہم مالدار ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ جس تیزی کے ساتھ پورے پاکستان میں ہماری اس وقت ہم پورے پاکستان پڑھا رہے ہیں, اور دوسرا کام اللہ ہم سے یہ کروا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو, جیسے بلوچستان کے حالات جو ہے ناقابل بیان ہیں, تو وہاں سے گوادر سے, پسنی سے, اوڑ باڑہ سے, وہاں کے لوگوں کو لا کر ہم نے بچوں کو اپنے پاس یہاں پر قیام دیا ہوا ہے کراچی میں. اس سے پہلے ہم نے تھر کے بچوں کو یہاں قیام دیا. ابھی ہم نے وہاں سے لیا ہے پشاور کے دور دراز جو ایجنسیز ہیں وہاں سے لوگوں کو لے کر پشاور میں ان کو قیام دیا ہوا ہے. ہم ان بچوں کو ایسا پڑھا رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہاں سے جو ہے ہمارے سے پڑھ کر 1.5 سال بعد وہاں جا کے پڑھائیں تاکہ یہ قسط چلنا شروع ہو جائے. تو کوئی عجب نہیں کہ جب ہم اس کام میں آئے تھے 2013 میں تو شاید پاکستان کی $1 بلین بھی ایکسپورٹ نہیں تھی, آج 4 بلین تک پہنچ چکی ہے. اور الحمدللہ حضرت اللہ نے سیلانی کو اتنی عزت دی ہے کہ ایوان صدر میں جب مجھے گولڈ میڈل کے لیے بلایا گیا تھا آج سے 4 سال پہلے, تو اس وقت PTI کی حکومت تھی. تو جب صدر پاکستان اسپیچ کرنے کھڑے ہوئے تو اسپیچ کے دوران انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا $16 بلین تک پہنچ چکا ہے. تو میں اشارہ کیا, دیکھو یہ میرا نام لے کے ہم سیلانی کے, میں تو نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. میرے ادارے کے نام لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں. تو آج ملک کا صدر کہہ رہا ہے کہ مجھے ناز ہے کہ سیلانی سے ساتھ کام کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملے کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ لیول ہے کام کا حضور. تو یہ بڑوں کا یہاں ایک بات بڑی اہم ذہن میں میرے آ رہی تھی کہ ٹیکنالوجیز کی ساری چیزیں تو اور ادارے بھی سکھا رہے ہوں گے, لیکن سیلانی بھی اگر اسی طرح سکھا رہا ہے اور بچے اگر اسلام کے قریب نہیں ہو رہے, اپنے دین سے قریب نہیں ہو رہے, یا کم سے کم وہ ضروری باتیں کہ جس سے وہ دین سے دور نہ ہو, اسلام سے دور نہ ہو. ایتھیزم کتنا بڑھ رہا ہے حضور, تو کم سے کم الحاد سے بچے رہیں, موحد رہیں, حضور سے محبت کرنے والے رہیں. کیا اس کے لیے بھی یہ جو لاکھوں بچے انرولمنٹ جو آپ کے ساتھ انرول ہوئے ہیں, یہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی تمام بنیادی کوئی؟ دیکھیں, رانا مشہود صاحب اس وقت پاکستان یوتھ کے سرکاری سطح پر سب سے بڑے چیف وہی ہیں. صحیح, نام تو سنا ہوگا رانا مشہود صاحب کا؟ جی نام سنا ہے بالکل. تو جب ہمارے پاس کراچی آئے نا, تو انہوں نے جب ہمارے سسٹ اپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات تو بڑا یقین ہو گیا کہ جو آپ IT پڑھا رہے ہیں نا, آپ بچوں کو ایتھک دے رہے ہوں گے, کیونکہ آج ہمارا بچہ اس کو دنیا میں ویزے نہیں مل رہے. اس لیے نہیں مل رہے کہ ہم نے پڑھا تو دیا مگر کردار درست نہیں کیا, تربیت نہیں ہو سکی, تربیت نہیں کی. تو ہمارا فوکس ہے, بالکل فوکس ہے کہ بچوں کو اخلاقی تعلیم دی جائے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے, ملک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, اسلام کے ساتھ کیا, یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے ان کو یہ دین نہیں پڑھایا جی تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم سے پوچھا بھی جائے گا نا. جی حضور ایسا ہی, وہ ڈر ہے, جی وہ ڈر رکھتے دل میں کہ IT کا سوال اس طرح نہیں ہوگا لیکن دین کے حوالے سے ہوگا. ہاں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اضافہ کر دے. لیکن ذہن ہے, بچوں کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں. اچھا, ہماری فیمیلز کے ڈپارٹمنٹ میں سوائے نیچے چوکیدار کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا, صرف فیمیل ہوں گی. ہمارے جتنے فیمیل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں آپ کو صرف خواتین ملیں گی. اندر یہ کوشش کی ہے کہ اختلاط نہ ہو, کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنی قبر و حشر کو بچانا ہے اور یہی پیغام اپنی ٹیم کو دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے, لیکن آپ کو تو قبر جانا ہے نا. تو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی
مچھلی کھانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکے. تو اب یہ ماس آئی ٹی ٹریننگ کے تو آپ کے زبردست ہے، لیکن ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر سکے. تو باقی بھی جو آپ اسکلس کے جو شارٹ کورسز کروا رہے تھے، کیا وہ بھی اب اسی انٹرسٹ کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ سیلانی کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا سا بیک ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جب 2 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ فتح کیا، جی، تو جو مشرکین قیدی آئے تھے نا، تو آپ نے جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو پڑھاؤ، اور جو ہنرمند قیدی تھے ان کو کہا ہمارے لوگوں کو ہنرمند بناؤ، یعنی کاریگر بناؤ. تو ہم نے اس دامن کو مضبوط تھاما ہوا ہے. آج کی تاریخ میں ہمارے پاس 5000 کے آس پاس بچے اور بچیاں ہنرمند کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں. اچھا، ماشاء اور اللہ، ایک بہت بڑا ادارہ ہمارا جو 6000 گز پر مبنی ہے، وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے نیا ناز آباد میں. خالی اس کی زمین 1.5 ارب کی ہوگی کم از کم، اور اس کی تعمیرات 50 کروڑ سے زیادہ کی ہے. تو وہ پاکستان کے بڑے اداروں میں ایک ادارہ ہوگا جہاں ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی. اس وقت آج کی تاریخ میں سیلانی کے پاس سے تعلیم حاصل کرنے والی تعداد وہ 1 لاکھ کے آس پاس ہوگی، سب ملا لے تو. اچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ سیلانی پاکستان کا وہ اکلوتا ادارہ ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اللہ کی عطا سے، الحمدللہ، کہ مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہا ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ادارے نے، سیلانی نے مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سی اے کر چکے ہیں، جو سی ایف اوز ہیں اپنے اپنے اداروں میں 10 15 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، ان کے بھی ہم نے جو ہے آئی کیپ کے ذریعے 15 بیچ پڑھا دیے. اللہ اکبر، ان ماشاء کو اللہ. ڈیٹا سائنس پڑھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ماضی میں چارٹر اکاؤنٹنسی کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اے آئی نہیں تھی نا. جی، اب اے آئی داخل ہو چکی ہے، تو ان کو ڈیٹا سائنسز کے لیے ہم نے 15 بیچ پڑھا دیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام اس طرح ہو رہا ہے کہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا کہ تم بچوں کو پڑھا رہے ہو اور الف با بھی پڑھا رہے ہو اور موٹی سی پڑھا رہے ہو، اس کے بعد تم سی اے بھی پڑھا رہے ہو، سی اے کے بعد جو ان کی میرا اس کو بھی پڑھا رہے ہو. تو واہ 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 واہ، یہ اللہ کی عطا ہی ہے. حضرت آخر میں 1-2 باتیں بس مزید ایک سوال پورا کر دوں نا. دیکھیں، کوئی کہے کہ بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، یہ الحمدللہ حقیقت ہے کم و بیش، کہ 1.5 لاکھ افراد روزانہ سیلانی کے دسترخوان سے یا سیلانی کے ادارے سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا ہوتا ہے پر ڈے. 1.5 لاکھ کم و بیش. اللہ اکبر، وہ ماشاء کچا کھانا لے جائے یا پکا کھانا لے جائے راشن صورت میں. صحیح. تو 1.5 لاکھ اگر افراد کو سیلانی اگر اللہ کی عطا سے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، یہ شعبہ اللہ کا کسی کا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذریعہ بنا دیا ہے. واہ 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 واہ. تو دوسری طرف سوال یہ ہوتا ہے کہ تم تو لوگوں کو ہٹارا منا ہے، تو بھائی 1 لاکھ بچوں کو بھی تو پڑھا رہے ہیں. 1 لاکھ کے آس پاس بچے ہمارے پاس جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، آئی ٹی کی لٹریسی لے رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو یتیم خانے ہیں، جو ہمارے اپنے اسکولس ہیں، اور پھر جو ہمارے کفالت کی فائل ہیں، جو بیوہ ان کے بچوں کی تعلیم کا تو ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے. تو سمجھ لیجئے کہ بالکل ہم برابر جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تم لوگوں کو ہٹا، بھائی ہم پڑھا بھی تو رہے ہیں، پڑھا بھی تو رہے ہیں. واہ 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 واہ، یہ بڑی اچھی بات، ماشاء اللہ. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ ظاہر بات ہے پوری دنیا سے لوگ سیلانی پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہوئے، اور اعتماد ایسے ہی نہیں ہوتا، جب گراؤنڈ پہ بندہ دیکھتا ہے کہ اتنا کام ہو رہا ہے اور ہماری یوتھ کو واقعی سنوارا جا رہا ہے ہر طریقے سے، تو وہ فنڈز بھی دیتے ہیں. تو سیلانی میں فنڈز کا آڈٹ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ٹرانسپیرنسی کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کسی بڑے نامور آڈٹ کمپنی سے آڈٹ کروائیں. دوسرا آپ کے پاس ایک شرعی ایڈوائزنگ کا نظام ہونا چاہیے. صحیح. کہ زکوٰۃ، فطرہ، کفارہ، فدیہ اور مطلب لقطہ کیسے خرچ کیا جائے. تو میں جو بھی صاحب چاہتے ہوں میرے ادارے میں تشریف لائیں. ہمارا کوئی بھی چیک جب نکلتا ہے تو اس پر شرعی ایڈوائزر کی مہر لگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کی مہر لازمی ہوتی ہے ہر چیک پر. یعنی لاکھ چیک نکل، لاکھ چیک پر آپ کو مہر ملے گی شرعی ایڈوائزر کی کہ بھائی یہ پیسہ زکوٰۃ سے جائے گا، یہ صدقہ جاریہ سے جائے گا، یہ فطرے سے جائے گا، یہ کفارہ سے جائے گا، یہ فدیہ سے جائے گا، یہ سود سے جائے گا. کیونکہ انٹرسٹ بھی تو آپ پر آتا ہے. اللہ، لوگ انٹرسٹ بھی بھجواتے ہیں. تو انٹرسٹ کو جہاں استعمال کرنا ہوتا ہے بغیر ثواب کی نیت سے، بغیر ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے.
تو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ ایک تو یہ. دوسرا, جس کمپنی سے ہمارا آڈٹ ہو رہا ہے, ایک تو انٹرنل آڈٹ ہے, پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ایکسٹرنل آڈٹ ہے, وہ بھی میرا خیال ہے اس وقت دنیا کی 70 ملک یا اس کے آس پاس ملکوں کی آڈٹ کر رہی ہے وہ کمپنی. یعنی وہ اتنی بڑی کمپنی ہے جس سے ہم کراتے ہیں. دنیا کے 70 ملک یا اس کے آس پاس ملک ہے جس کی وہ کمپنی یہاں سے پاکستان بیٹھ کے آڈٹ کرتی ہے. تو ہمارا آڈٹ بھی اللہ کی رحمت سے بہت اچھا. کمال یہ ہے کہ اگر آڈیٹرس جو انٹرنل آڈیٹرس تو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں, وہ بھی میری بات کو نہیں مانیں گے. اگر میں نے کوئی بات کی تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نظام آپ ہیں یا جو آپ نے بنایا وہ ہے؟ نہیں, میں نظام نہیں ہوں. میں آج مر گیا کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ آپ کو زندگی اور یہ ذہن بنا لیا کہ میں آج مر گیا کچھ نہیں فرق, یہ ادارہ قیامت تک کے لیے ہے انشاءاللہ. مجھے میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں, مجھے وجود کا کوئی اصلاح نہیں. اس نظام کو زندہ رکھنا ہے, صرف نظام کو. اس لیے وہ میری بھی بات نہیں مانتے. ہاں, اگر میں نے کوئی بات کی, اول تو میری عادت بھی نہیں کہ میں جبر کروں. میں اپنے ادارے کے اندر جو ہے نا جبر کا قائل نہیں ہوں, لیکن اتنا اگر وہ کوئی چیز ہوگی نا کہ میں کہوں گا ان کے سسٹم سے ہٹ کرے, نہیں مانے. اچھا, ہم نے کہہ بھی دیا ہے کہ آپ میری بات ہی نہیں مانے, سسٹم کو زندہ رکھیں. تو یہ ہمارے انٹرنل آڈٹ کی بات. اچھا, ایکسٹرنل آڈٹ والے بھی ہم سے ہماری بال کھینچتے, کیا کہتے ہیں, بال سے خال سے بال کھینچتے. تو وہ بھی تو ان کو بھی جواب دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اللہ کا کروڑ احسان ہے, یہ اربوں کا ٹرن اوور ہے, مگر ایک رسید بھی جو غلط ہے نا, اگر کوئی لا دینا تو گرد اڑا دیں گے. اللہ اکبر, اللہ بالکل ہر چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیں اس ادارے کو قیامت تک لے جانا ہے. ہم نہیں رہیں گے, اللہ ادارہ رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیونکہ بڑوں کا ہاتھ ہے بھائی. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن تھا, وہ اس کا ابتدائیہ تھا. اللہ کے اتنے بڑے ولی کے نام سے یہ ادارہ بنا, تو پھر یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کے بات تک حفاظت فرمائے. حضور کوئی پیغام دینا چاہیں گے ارباب اقتدار کو یا عوام کو؟ تو ضرور آپ آخر میں شامل. دیکھیں, میں تو دونوں کو دوں گا. عوام تو ٹھیک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. واہ واہ. اور آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ شر کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اگر کسی نے ایک روٹی بھی صبح اپنی ماسی کو دے دی نا, جو گھر میں کام کرنے والی ہے, اور وہ گھر سے نکلا نا, اور 70 آدمی اس کو مارنا چاہیں گے, تو کسی کی مار اس کو اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ. یہ ہے صدقے کا فیضان. تو عوام اپنی طرف صدقہ دیکھتی رہتی. جو آج کل اتنی ڈکیتیاں, چوریاں, لوٹ مار سب کچھ ہو رہا ہے, آقا فرماتے ہیں نا اپنے مال میں سے میرے مال میں جمع کر دے. اللہ تعالیٰ کا فرمان, نہ چوری ہوگا, نہ ڈوبے گا, نہ جلے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. نہ چوری ہوگا, نہ ڈوبے گا, نہ جلے گا. اس وقت تجھے دوں گا جب تجھے حاجت ہوگی. سبحان اللہ. دوسرا پیغام ریاست کو دوں گا. جی, ریاست کہ دیکھیں, ریاست کئی جگہ پر سر جھکا دیتی ہے کہ بھئی عدالت نے کہہ دیا. تو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ 27 میں کہ دسمبر 31 تاریخ کو ساری بینکیں جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گی, چینج ہو جائیں گی, کنونشنل بینکنگ ختم ہو جائے گی. تو اب اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے آڑے نہ ہے, وہ آگے بڑھے. کیونکہ بحرب من اللہ و رسول, سب کو پتا ہے کہ اللہ رسول سے جنگ کیا اس کو کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے لڑ نہیں سکتا, تو جیتنا کجا. تو بس یہ پیغام. اللہ اکبر. آپ مائک پہ, آپ مائک پہ شاد فرما دیں ساجد بھائی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے. قبلہ بشیر فاروق صاحب قبلہ دامت ظلہ, آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, بہت ساری این جی اوز جو ہے سوشل نیٹ ورک پہ بہت زیادہ فعال ہوتی ہیں, وہ سوشل نیٹ ورک کی حد تک ہی ہوتی ہیں. جی 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 جی, مطلب لیبل کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے مال کچھ اور ہوتا ہے. میں ویسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بشیر بھائی قبلہ سے یہ بھی پوچھ لیجیے کہ ابھی تک اس رمضان میں کیا ٹارگیٹ تھا, کتنا آپ نے راشن کی تقسیم کاری کی ہے, کتنے غربا میں گھروں میں جا کے آپ نے راشن پہنچوایا ہے, اور آپ کا تو ایک پراپر ٹرو دا چینل, ایک پورا سسٹم ہے پورا ادارے کا. دیکھیں, تعداد جو ہے نا وہ آخری تک پہنچے گی, لیکن نیت یہ تھی کہ 1 لاکھ پلس لوگوں کو راشن دینا ہے. اچھا, اب سے راشن دینا جو ہے نا یہ تو ایک عام چیز ہے, مگر اس کا کیا ہے, اس کی تصور, ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم راشن ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو جاب پر ہیں. صحیح. کیا بات ہے کہ جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے ہے نا, اس کو اگر آپ راشن دے دیں تو اس کے عوض اس کے بچے کپڑے بن جائیں گے, جوتے آ جائیں گے, بچے دوسرے بچوں کے ساتھ عید کر سکیں گے. تو ہم راشن ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو بالکل بھرا ہوا ہے, لیکن ہم بہت زیادہ سفید پوشوں کو بھی راشن دیتے ہیں جو سفید پوش ہیں, تاکہ وہ کم از کم اپنی تنخواہ سے تو وہ کپڑے نہیں بنا سکتے نا. اچھا, میں تو 2 سال تک ایک کپڑا جوڑا چلا رہوں گا, بچوں کو تو نہیں برداشت ہوگا نا. تو 1 لاکھ راشن کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا ٹارگیٹ تھا, لیکن 1 لاکھ سے ہم تجاوز کر جائیں گے انشاءاللہ.
ہمارے ادارے کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سائل ناحق جو ہے واپس بھی نہ جائے اور ایک ناحق آدمی فائدہ نہ اٹھا سکے. ہم نے اگر لاکھ کا دعویٰ کر دیا 1.25 لاکھ ہو جائے تو ہو جائے, لیکن مطلب غلط نہ جائے. کیا بات, تو یہ ایک نیتیں ہوتی ہیں اور اللہ کا کرم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کو نام مل جائے, منصب مل جائے, شہرت مل جائے یا دیگر ریسورسز اس کے پاس ہوں تو وہ کہتا ہے یار فلاں ناراض نہ ہو جائے میری بات سے, فلاں ناراض نہ ہو جائے. لیکن مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی شادی کی تقریب میں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھائی کھانا بار بار بے شک نکال لیں مگر کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے. شروع میں آپ بھوک آپ کو لگی ہوتی ہے تو آپ پلیٹ اس طرح بھر لیتے ہیں جیسے شاید آپ کو اس کے بعد موقع نہیں ملے گا, اس سے پہلے بھی نہیں ملا. تو وہاں بھی آپ اعلائے کلمۃ الحق سے نہیں گھبراتے. اسی طریقے سے سرکاری جو تقریبات ہوتی ہیں وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ بشیر بھائی جب سود جیسی لعنت جس کو جو معاشرے میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہے, بہت عام ہو چکی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اس لیول تک کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں میڈل میرا رک جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے. تو ہر میڈل اپنا ہے, ہر انعام اپنا ہے انشاءاللہ, ان کی رضا. میں کہتا ہوں ہر بندے کی سوچ یہی ہونی چاہیے اور یہی ہمارے نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتی ہے, یہی حضور کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں. خدا کی قسم دنیا و آخرت میں کامیابی کا معیار اللہ اس کے رسول کی رضا, ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا. اور باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, باتیں کر کے تو لوگ بیچارے گزر گئے, کچھ نہیں ہوا, پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. تو اس بات کو بھی ختم کر دیں کہ فلاں کرے فلاں کرے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے حصے کی شمع جلائیں, اپنے حصے کی اینٹ لگائیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو معاشرہ بدلے گا, اور معاشرے سے پھر شہر, وطن اور انشاءاللہ پورا نظام بدل جائے گا. اور وہ وقت دور نہیں کہ واقعتاً یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ مضبوط قلعہ بنے گا اور یہاں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے لیے بالخصوص دعا ہے آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے اور سیلانی اسی طریقے سے ترقی کرتے رہے. حضور بہت شکریہ آپ کا, مجھے بہت دلی خوشی ہے آپ تشریف لائے اور جو آپ نے گفتگو کی. یقیناً ویسے یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا حضرت, آپ کو تو ضرور شاید نہ ہوگی لیکن بہت سارے لوگوں کو انسپریشنز ملتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی IDS کا پہلا پوڈ کاسٹ جو 50 سے زائد اب ہو گئے, پہلا آپ کے ساتھ کیا تھا. کچھ باتیں آپ نے اپنے آفس کے حوالے سے بتائی تھی کہ بھائی جو AC چلتا ہے اس کا بھی بل ہم خود دیتے ہیں, پانی کا گلاس کھانا بھی میں سیلانی کے پیسوں سے کھانا پسند. تو میری خود تربیت ہوئی, یعنی ہم نے تو شروع کیا تھا نا حضور, یعنی پریکٹیکل. تو یوں واقعی بہت سارے لوگوں کی انسپریشنز آپ ہیں اور ماشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ.